مسجد کے ماحول اچھی سوچ کی طرف آنے کا جس مسجد میں جہاں بھی نظام ہو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس سے جوڑیں. اگر نہیں جوڑیں گے میں صاف کہہ رہا ہوں کہ خطرات اس بات کے اندیشے شدید اس بات کے ہیں کہ آپ کا آنے والا مستقبل اچھا نہیں ہوگا. فیوچر بہت ہی زیادہ افسوسناک ہوگا. ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے اسلامی، وہ لندن جا رہے تھے PhD کرنے کے لیے. حضرت مولانا علی صاحب کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کچھ نصیحت فرما دیجیے تاکہ میں وہاں غلط چیزوں سے محفوظ رہوں. تو حضرت مولانا علی صاحب نے جو الحمدللہ اپنے وقت کے وہ سب سے بڑے اسلامی اسکالر مانے جاتے تھے اور پوری دنیا میں ان کی اسپیچز ہوتی تھی، جب بیان ہوتا تھا وقت کے بادشاہ بھی سنتے تھے ان کی بات. تو انہوں نے ان کو سب سے پہلی نصیحت کی، ڈاکٹر رضوان صاحب نام تھا، کہا کہ آپ لندن میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو مسجد کے ماحول میں جو نیک لوگ، جو اچھے لوگ، جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑ دیجیے گا. اور پھر کہا کہ وقت موجودہ وقت میں جو باہر کے فتنے ہمارے بچوں کے فیوچر کو خراب کرتے ہیں ان تمام خطرات سے آپ محفوظ. تو اس وجہ سے میں آپ کو صرف خدا کی قسم آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے اور تمام گندی چیزوں سے جن کی وجہ سے اچھے لڑکے ایسے ضائع اور برباد ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی بعد میں خون کے آنسو رونا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، قابلیت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر بہت زبردست صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ذرا سے ایک دنیاوی گندے راستوں کی وجہ سے وہ بیچارے جوانی کی اس عمر میں ہوتے ہیں جس میں نشہ ہوتا ہے. جوانی کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ شعبۃ من الجنون ہے، ایک نشہ ہوتا ہے. اب وہ اگر اچھے اس پر ہے تو آدمی بہت بڑا آگے جا کر کام کر سکتا ہے، اور خدا نہ کرے اگر غلط راستے پر چلا گیا تو اس کا ہمیشہ تباہ ہوگا. بعد میں پھر جب وقت نکل جائے گا اس کے بعد آپ لاکھ کوشش کریں وہ چیز واپس نہیں آتی. اس وجہ سے آپ کو صرف ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو جہاں بھی رہیں اس حالت میں جہاں مسجد آپ کو جو قریب ہو مسجد کے ماحول میں رہنے کی کوشش کریں. اچھے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھیں، جو دعوت کی محنت ہو وہاں پر جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ باہر کی تمام گندی چیزوں سے آپ محفوظ رہیں. کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ ہاں ضرور کریے، ضرور. اس کے بغیر جو چیز دکھ رہی ہے وہ کیا مینجمنٹ کی جو کالجز ہیں بلکہ جو یونیورسٹیز لکھنؤ کے اندر ہیں اس کے انہی کالجز اور انہی یونیورسٹیز کے اندر مسلم بچوں کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے اس کو ہم یہاں بیٹھ کر کہہ نہیں سکتے. میں اس کو اپنی زبان پر دکھا آنکھوں دیکھی کی بات ایسی بہترین MBBS اور MD کرنے والی بچیاں جن سے بڑی توقع تھی، بڑی امیدیں تھی، اور صرف 5-6 مہینے کے اندر اس بچی کا فیوچر ایسا تباہ ہوا ہے کہ وہ بھوپال کا اس کا والد جب آیا ہے تو وہ زار قطار رو رہا تھا. اس کی عزت و آبرو بھی گئی اور اس کا فیوچر بھی گیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کون سی بات ہم سے چھپی ہوئی ہے؟ حد سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریے، اپنے مستقبل کو اپنے فیوچر کو سیٹ کریے. اور اس کے لیے اللہ نے اس دور میں یہ کام بہت اچھا چلایا ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ اپنی مسجدوں میں مسجد کے ماحول سے جڑے رہیں گے. اندر سے احساس پیدا ہوگا کہ ہمیں اپنی تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے، اپنے فیوچر پر فوکس کرنا چاہیے. آگے کی جو زندگی جو پرابلم آنے والے ہیں ہم اس کو ابھی سے کیسے اس کا مقابلہ کریں گے اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. یہ احساس خود آپ کے اندر ہوگا اور اندر کی جو فکر ہوگی وہ انسان کو صحیح نہیں پکڑتی. باہر کی پابندیاں کچھ نہیں کر پاتی. اس وجہ سے ایک کام تو یہ کریں. دوسرا کام یہ کرنا ہے جو بہت ضروری ہے اور سب سے زیادہ اس وقت جو باطل کا جو اٹیک جو اس کا حملہ ہے وہ ہمارے نظریے پر ہے، ہماری فکر پر ہے، ہماری صحیح سوچ پر ہے، ہمارے ایمانی جذبات پر ہے.
اور ہمارے اندر کے اسلامی اس کانسیپٹ پر ہے، اگر اس کو ڈیمیج کر دیا گیا یا اس کو ویک کر دیا گیا، اس کو کمزور کر دیا گیا، تو پھر اس امت کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے لیے آپ جہاں بھی رہیں، ہاسٹل میں رہیں یا اپنے آپ روم پر رہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ وہاں پر بھی تھوڑی دیر روزانہ اپنے ایک دو ساتھیوں کو لے کر، اگر ایک دو ساتھی اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں تو اکیلے آپ حدیث کی کوئی کتاب رکھیں، حدیث کی کتاب، سیرت کی کتاب، کوئی اسلامی ایسی کتاب جس میں اسلام کی سوچ بہت اچھے انداز میں سمجھائی گئی ہو، اور روزانہ پابندی کے ساتھ اس کی اسٹڈی، اس کا مطالعہ، تاکہ آپ کی اس ایمانی سوچ پر کوئی اٹیک و حملہ کر سکے۔ اگر اس پر کوئی کمزوری آ گئی، آپ جانیے کہ آپ کا مستقبل ختم ہو گیا، آپ کا فیوچر ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو انجام ہوگا، اگر ظاہری اعتبار سے ہمیں آگے بڑی جاب بھی مل گئی تو میں کہتا ہوں وہ جاب آپ کو کہاں تک لے جائے گی، کہاں تک لے جائے گی؟ اس کی منزل بہت چھوٹی ہے، اس کا مستقبل بہت چھوٹا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا۔ اس وجہ سے آپ اس مستقبل کی فکر کیجئے جس کا کوئی اینڈ اور کوئی اختتام نہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز اپنے ایمانی جذبے کو، اسلامی جذبے کو بچانا ہے۔ اور الحمدللہ جو بچے جو کالجوں میں ہیں اور جن کے اندر یہ احساس ہے، فکر ہے، ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بدترین سے بدترین ماحول کے اندر بھی اللہ کے ولی اور نیک بن کر۔ ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو یہاں سے پڑھنے کے بعد لندن میں ہیں، آکسفورڈ میں ہیں اور کیمبرج میں پاس ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ اس انداز میں رہتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کوئی اللہ کا ولی اور کوئی بہت ہی اللہ کا نیک بنتا ہے، اور ان کے ذریعے سے کالجوں کے اندر ہزاروں لڑکے صحیح روح پر آتے ہیں، گناہوں سے غلطی کے طریقوں سے توبہ کرتے ہیں۔ آج ہی اللہ ہم سے ایسے ایسے کام دے رہا ہے کہ دیر کا رشک ہوتا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، اس وقت وہ چائنا میں، اور جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اس کی زندگی بہت بگڑی ہوئی تھی، ہمیشہ کانوں میں نیند، یعنی میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب موبائل وغیرہ بہت کم ہوا کرتے تھے، وہ بہت ہی بڑے گھرانے کے دور کے حساب سے موبائل اور کان میں نیند لگی ہوئی، جب بھی جاتے تھے ملاقات کے لیے تو وہ اپنا مست ہے، عجیب و غریب حوالت بنے ہوئے ہیں، پیچھے گندی ناولیں رکھی ہوئی ہیں اور کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہم یونین کے پریزیڈنٹ تھے، تو میں نے اپنے اس عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بلایا عادل، تو وہ آئے بیچارے، دیکھا تمہیں ہمیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، کہاں چلنا ہے؟ ٹور پہ چلنا ہے۔ تو کہا کہ کہاں جائیں گے؟ ہم نے بتایا یہاں تو قریب فتح کو وہاں چلیں گے، اور بقرعید یہاں رہو گے، پھر پوچھے گا کہ تمہیں گوشت بھی کھانے کو نہیں ملے گا، تو کم سے کم ہمارے ساتھ چلو، وہاں اچھا ماحول ہوگا، ہم لوگ ایک منزل میں رہیں گے اور فیملی ہماری قیامت ہوگی، اچھا